لن يفتح لن يفتح لن يفتحوا لن تفتح لن تفتح لن يفتحن لن تفتح لن تفتح لن تفتحوا لن تفتحي لن تفتح لن تفتح لن أفتح لن نفتح لن يفتح لن يفتح لن يفتحوا لن تفتح لن تفتح لن يفتحن لن تفتح لن تفتح لن تفتحوا لن تفتحي لن تفتح لن تفتحن لن أفتح لن نفتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. علم الصرف کورس کا 11واں سبق ہے. اس سبق میں ہم انشاءاللہ ایک نئی گردان پڑھیں گے جس میں یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع کی جو گردان ہم نے پڑھی تھی یفتح یفتحان یفتحون والی، اس کے شروع میں اگر لام نون زبر لن کا اضافہ کر دیں اور اسے یوں پڑھیں لن یفتح، تو اس سے دو قسم کی تبدیلیاں فعل مضارع میں آ جاتی ہے. ایک تبدیلی لفظوں میں آتی ہے اور ایک تبدیلی معنی میں آتی ہے. لفظی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ فعل مضارع کے جو چھوٹے صیغے ہیں ان کے آخری حرف کے اوپر زبر آ جاتا ہے، اور جو بڑے صیغے ہیں ان میں سے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر تو مبنی تھے اور مبنی میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، اور ان کے علاوہ باقی جتنے بھی صیغے ہیں ان سب میں چونکہ نون اعرابی ہے، یعنی ایسا نون ہے جو حالت نصبی اور جزمی میں گر جاتا ہے، تو لن چونکہ عامل ناصب ہے تو یہ اس نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. خلاصہ یہ کہ لن کے فعل مضارع پر داخل ہونے سے لفظی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹے صیغے ہیں ان کے آخری حرف پر زبر آ جاتا ہے، اور جو بڑے صیغے ہیں ان میں جو نون اعرابی والے صیغے ہیں ان کا نون گر جاتا ہے، اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو یہ گردان کچھ اس طرح ہوتی ہے: لن يفتح لن يفتح لن يفتحوا لن تفتح لن تفتح لن يفتحن لن تفتح لن تفتح لن تفتحوا لن تفتحي لن تفتح لن تفتحن لن افتح لن نفتح. تو یہ تو تھی حرف لن کے فعل مضارع پر داخل ہونے کی صورت میں لفظی تبدیلی. دوسری تبدیلی جو کہ معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کے منفی والے معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے. ایک تو ہے ہم یہ کہیں کہ یفتحو کو جب منفی کرنا ہے تو ہم لا کا اضافہ کر کے کہیں گے لا یفتحو، وہ نہیں کھولتا ہے، وہ نہیں کھولے گا. لیکن اگر ہمیں کہنا ہو وہ ہرگز نہیں کھولے گا، تو اس ہرگز کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ لا کے بجائے لن کا اضافہ کرنا ہوگا، یعنی الف کے بجائے نون آئے گا. تو یہ لن یفتح جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ہے وہ ہرگز نہیں کھولے گا. تو اس گردان کا نام ہے فعل مضارع منفی بلن. اور اسی کو اگر فعل مضارع مجہول بنا دیں، یعنی فعل مضارع مجہول کے شروع میں اگر لن کا اضافہ کر دیں تو گردان کا نام ہوگا منفی فعل مضارع بلن مجہول. اور اسی طرح معروف جو گردان تھی اس کا پورا نام تھا منفی فعل مضارع بلن معروف. تو منفی فعل مضارع بلن مجہول کی گردان کچھ اس طرح بنے گی: لن يفتح لن يفتح لن يفتحوا لن تفتح لن تفتح لن يفتحن لن تفتح لن تفتح لن تفتحوا لن تفتحي لن تفتح لن تفتحن لن افتح لن نفتح. تو یہ منفی فعل مضارع بلن کی دو گردانیں اس سبق میں ہم نے پڑھ لی اور ان کو سمجھ لیا. تو اس سبق کا پہلا کام یہ ہے کہ منفی فعل مضارع بلن معروف اور منفی فعل مضارع بلن مجہول یہ دونوں گردانیں ترجمے کے ساتھ لکھیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ یہ دونوں گردانیں ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ یہ دونوں گردانیں الفتح کے مادے سے 300 مرتبہ دہرائیں. چوتھا کام یہ ہے کم از کم 5 مختلف مادوں سے یہ دونوں گردانیں 100 مرتبہ دہرائیں. اگلا کام یہ ہے کہ 50 مختلف صیغے لکھیں، ان میں پہلے عربی، پھر ترجمہ، پھر صیغے کا نام اور پھر گردان کا نام. اس بار مثال نہیں دوں گا کیونکہ ہر بار میں مثال دے کر واضح کر چکا ہوں. آخری کام آپ کا یہ ہے کہ یہ دونوں گردانیں ایک سانس میں رٹنے کی کوشش کریں، اور پھر اگر آپ گروپ میں ہمارے ساتھ شامل ہو کر کورس کر رہے ہیں تو وہاں، یا پرائیویٹ مجھ سے کر رہے ہیں تو وہاں یہ دونوں گردانیں مجھے کر کے باقاعدہ سنائیں، وائس میسج کریں. اس میں ایک سانس میں آپ معروف کی گردانیں ایک سے زائد مرتبہ بھی اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ دیں، ورنہ کم از کم ایک مرتبہ. سانس چھوٹا ہے تو ایک پوری گردان ایک ساتھ پڑھ لیں، بے شک 2 یا 3 سانسوں میں. اور اسی طرح مجہول کی گردان بھی.
امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی، اور آج کا جو کام آپ کو ملا ہے وہ یقیناً آپ کریں گے۔ کام کرنے کے بعد یا تو نیچے تبصرہ خانے میں مجھے دکھائیں، میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا، اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ یا ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر کلک کریں اور واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، اس کی ماہانہ فیس ہے۔ یا پھر مجھ سے پرائیویٹ طور پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں اور پرائیویٹ مجھ سے کورس کر لیں، وہاں مجھے کام دکھائیں، اس کی فیس الگ ہے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔